نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ تمادر بن عمرو خنساء رضی اللہ عنہا قبیلہ قیس سے تھی. ان کا لقب خنساء تھا، نام ان کا تمادر تھا، اور قبیلہ قیس کے خاندان سلیم سے تھی. ان کا خاندانی پس منظر آپ کا نام تمادر تھا. یہ نام اس لیے رکھا کہ ان کا رنگ بڑا سفید تھا. ان کا سلسلہ نسب قبیلہ مضر تک پہنچتا ہے. یہ وہ قبیلہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کا قلعہ قرار دیا ہے. والد کا نام عمرو بن حارث تھا. ان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام صخر اور دوسرے کا نام معاویہ تھا. زمانے جاہلیت میں تمادر کو اپنے ان دو بھائیوں کے ساتھ بالہانہ عقیدت تھی. جب ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تو یہ دھاڑے مار مار کر روئیں. دونوں بھائیوں کی جدائی میں جی بھر کر آنسو بہائے. ان کے غم میں اتنے زیادہ اشعار کہے کہ ایک پورا دیوان مورز وجود میں آ گیا، جسے شعر و شاعری کے میدان میں ادب کا خزینہ قرار دیا گیا ہے اور علمی اور ادبی دنیا میں نادر مفردات کا مرقع سمجھا جاتا ہے. ان کا دیوان جو ہے وہ کافی بڑا ہے. 1888 عیسوی میں یہ بیروت سے چھپا ہے اور 1889 میں ایک سال کے بعد اس کا فرینچ ترجمہ بھی چھپا ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ جو علم دوست قومیں ہوتی ہیں وہ مختلف اقوام کے صرف موجودہ نہیں بلکہ تاریخی ورثے کو بھی چھانتی پرکھتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور عورتوں کے بھی مرثیے چھپے کیونکہ یہ مرثیہ گو شاعرہ تھیں. پھر اس کے کچھ اور عرصے کے بعد ان کے دیوان کی شرح بھی چھپی. ان کا لقب سیدہ تمادر خنساء کے لقب سے مشہور اور معروف ہوئی. خنساء پست اور چپٹے ناک والی خاتون کو کہتے ہیں. اوپر ان کو کہا گیا کہ یہ سفید تھیں، اور یہاں ایک اور وجہ. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ تمادر کو یا خنساء کہہ کر آواز دی تو انہوں نے اسی لقب کو اپنے لیے پسند کر لیا. چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اس لیے انہوں نے اسی نام سے مشہور اور معروف ہونے کو ترجیح دی اور اس لفظ کو اپنی شان و شوکت کی علامت سمجھا. خاوند سیدہ خنساء رضی اللہ عنہا کے خاوند کا نام رواحہ بن عبدالعزیز سلمی تھا. ان کے 4 شیر جوان بیٹے تھے. چاروں جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تھے. چاروں نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف واپس آنے کی بجائے رب العزت کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دی. چاروں داد شجاعت دیتے ہوئے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے. سیدہ خنساء رضی اللہ عنہا بہادری، دلیری، جرت اور شجاعت، فصاحت و بلاغت، وفاداری، اخلاص، انتہائی حسن و جمال اور نادر نوعیت کی ذہانت و فطانت کی پیکر تھیں. ان بے شمار خوبیوں کی بنا پر قوم کی بڑی بڑی مشہور اور معروف شخصیات کی نگاہوں کا مرکز و محور تھیں. لیکن انہوں نے اپنے لیے رواحہ بن عبدالعزیز کو رفیق حیات پسند کیا. ان کے چاروں بیٹے زمانے جاہلیت میں ہر دل عزیز تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان پر عرب مسلمانوں کو ناز تھا، یعنی ان کے سب بچے مسلمان ہو گئے. یہ نجد کی رہنے والی تھی، یعنی مکہ مدینہ کی رہنے والی نہیں تھی، نجد کے علاقے سے تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مدینہ میں تو وہاں آپ سے آ کر ملی. اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، یعنی اپنی جوانی گزار چکی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پھر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت خنساء سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن وہ ایک بلند پایہ شاعرہ تھی. سیدہ خنساء کی شخصیت کے 2 پہلو نمایاں طور پر سامنے آئے. ایک پہلو زمانے جاہلیت میں آشکارا ہوا اور وہ ان کی بلند پایہ شاعری تھی. جب ان کے 2 بھائی صخر اور معاویہ قتل کر دیے گئے تو انہوں نے ان کے غم میں جی بھر کے آنسو بہائے. سیدہ خنساء نے نہ صرف خود اشک رواں کی نہر بہائی بلکہ اپنے بھائیوں کے غم میں ڈوب کر ایسا دل اندوز مرثیہ کہا
کہ جس نے بھی سنا وہ زارو قطار رونے لگا. مرثیہ کہتے ہیں نا کسی کے فوت ہونے پر اس کے لیے شعر کہنا. ہر ایک نے مرثیہ سن کر آنسو بہائے. اس طرح خنسا کے غم میں شریک ہونے کا اظہار کیا. اس مرثیہ نگاری نے خنسا کو بے مثال شاعرہ ہونے کا اعزاز بخشا. ان کی مرثیہ بیانی کے چند نمونے ملاحظہ کریں. کہتی ہیں اعینی جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى الا تبکیان الجری الجمیل الا تبکیان الفتى السیدا طویل النجاد عظیم العماد ساد عشیرته امردا. کیا اے میری دونوں آنکھوں تم بہتی نہیں جاؤ گی، یا اے میری دونوں آنکھوں بہتی جاؤ، سخاوت کرو، جود و سخاوت سے. ولا تجمدا اور جامد نہ ہونا، یعنی سوکھنا نہیں، خشک نہ ہونا. الا تبکیانی کیا تم دونوں نہیں رو گی، لصخر الندى صخر کے لیے، صخر بھائی کا نام ہے. صخر کہتے ہیں چٹان کو ویسے معنوں میں. ندا جو بہت سخی تھا. الا تبکیان الجری الجمیل کیا تم نہیں روگی اس جری یعنی بہادر، الجمیل خوبصورت جمع مرد کے لیے. الا تبکیان الفتى السیدہ کیا تم اس نوجوان سردار کے لیے نہیں روگی. طویل النجاد عظیم العماد جو کہ بزرگی میں بہت اونچا، اور عظیم الرماد بھی یہاں کہا گیا بعض روایات میں، جس کی راکھ بہت بڑی تھی، یعنی بہت سخاوت کی علامت کہ وہ مہمانوں کے لیے کھانا پکانے میں بہت آگ جلاتا تھا. یا عظیم العماد، عماد پلر کو بھی کہتے ہیں جس کے پلر بہت اونچے تھے. جو کوئی بھی عمارت اس وقت اونچی ہوتی جو اس کے پلر اونچے ہو. سادہ اس نے سرداری کی، عشیرتہ اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی. امردا جبکہ وہ ابھی بہت ہی چھوٹی عمر میں تھا. امرد کہتے ہیں اس کو جس کے ابھی داڑھی مونچھے وغیرہ نہ نکلے ہوں، یعنی بہت ہی نوجوان، بہت نو عمری میں اس نے سرداری کی تھی. پھر اس کے بعد یہ مزید شعر ہیں، یہ سارے اپنے بھائی کے تعریف میں اور اس کے وفات کے غم میں انہوں نے لکھے. سیدہ خنسا کی اپنے بھائی صخر کے ساتھ یک طرفہ محبت نہ تھی، یعنی صرف وہی محبت نہیں کرتی تھی بلکہ ان کا بھائی بھی اپنی بہن خنسا کے ساتھ حد درجہ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتا تھا. پھر بھلا بہن اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت کیوں نہ دیتی؟ وفاداری تو سیدہ خنسا کا ایک خاص وصف تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خنسا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے ایک اون کی صدری پہنی ہوئی تھی. صدری کہتے ہیں کرتی کو، یعنی صرف سینے کے اوپر والے حصے میں چھوٹی سی، آپ سمجھے جیسے جرسی یا سویٹر ہوتا ہے، اون کی بنی ہوئی. تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا اے خنسا یہ خوبصورت صدری کیسے میسر آئی؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی، آپ دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، میں نے آج تک اس جیسی صدری زیب تن نہیں کی. تو خنسا نے جواب دیتے ہوئے کہا اس صدری کے پہننے کی بھی ایک داستان ہے. اون کی یہ صدری میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میرے لباس کا لازمی جز بن چکی ہے. وہ داستان یہ ہے کہ میری شادی قوم کے ایک سردار کے ساتھ ہوئی. میرا خاوند بڑا شاہ خرچ انسان تھا، اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا تھا، بے دریغ مال خرچ کرنا اس کی عادت کا حصہ تھا. اس نے اتنی فضول خرچی کی کہ سارا مال ختم ہو گیا. جب ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ بچا تو ہم اپنے بھائی صخر کے پاس آئے اور اسے اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا. اس نے ہماری بپتا سنتے ہی اپنا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا. پھر اس نے ہم سے کہا کہ جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے وہ میری طرف سے قبول کر لیں. یعنی اتنا سخی تھا وہ. ہم وافر مقدار میں بہترین مال لے کر واپس آئے. میرے خاوند نے چند دنوں میں وہ سارا مال خرچ کر دیا. ہم پھر خالی ہاتھ ہو گئے. میرے بھائی صخر کو پتا چلا تو اس نے پھر اپنے مال کے 2 حصے کیے اور مجھے کہا کہ جو مال اچھا لگتا ہے وہ تیرا ہوا. ان کی بیوی نے اسے کہا کہ تم کب تک اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو نوازتے رہو گے؟ obviously جب ایسا موقع ہوتا ہے تو خاتون خانہ کو پریشانی ہوتی. تو جواب میں میرے بھائی نے یہ شعر کہا کہ واللہ لا افنحها شرارها فلو هلكت قددت خمارها واتخذت من شعر صدارها. تب سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں زندگی میں اس صدری کو اپنے سے الگ نہیں کروں گی. میرے بھائی نے 2 دفعہ اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر دفعہ ایک حصہ میرے سپرد کر دیا. اس طرح اس نے مال کے معاملے میں میرے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا. کیا میں اس کی جدائی میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے میں فیاضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟
جب تک میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو جاتے میں اپنے بھائی صخر کے غم میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی رہوں گی. اور پھر اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی معاویہ بھی فوت ہو گئے تو ان کے غم میں بھی انہوں نے مرثیے کہے. ایک روز سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت خنسا سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مضر قبیلہ کے سرداروں کے قتل پر رونے کی وجہ سے، یعنی بھائی اس کے جو تھے وہ سردار تھے اور جب وہ مر گئے تو یہ روتی نہیں، میری آنکھوں کی یہ حالت ہوئی ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا اے خنسا وہ تو جہنم میں ہے. اس نے کہا اس کا مجھے اور زیادہ صدمہ ہے، پہلے تو میں اپنے بھائی صخر کی زندگی کے خاتمے پر روتی تھی اور اب میں اس کے جہنم میں ہونے پر روتی ہوں. جب جریر شاعر سے پوچھا گیا، یہ بنو امیہ کا شاعر تھا، 110 ہجری میں فوت ہوا ہے، کہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو اس نے کہا اگر خنسا نہ ہوتی تو میں سب سے بڑا شاعر ہوتا. جریر سے پوچھا گیا کہ سیدہ خنسا کو شاعری میں آپ اتنا بلند مقام کیوں دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ سیدہ خنسا کے ان اشعار کی وجہ سے. بہرحال جریر شاعر کا سیدہ خنسا کے بارے میں یہ تبصرہ ان کے بلند پایا شاعرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ کھرے کھوٹے سونے کی پہچان جوہری ہی کو ہوتی ہے، یعنی ایک شاعر ہی شاعر کا درجہ بتا سکتا ہے، عام انسان نہیں. مسلمان کیسے ہوئی؟ خنسا کا اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں موقف اس ماحول کے مطابق تھا جس میں اس نے تربیت پائی، لیکن یہ ماحول ہمیشہ نہ رہا. آفتاب اسلام طلوع ہوا، اس کی کرنیں سیدہ خنسا کے دل تک پہنچی تو ان کرنوں نے ان کے دل کی میل کچیل کو دھو کر صاف شفاف کر دیا، جہالت کی تمام آلائشیں پاک صاف کر دی اور سیدہ خنسا کو ایک نئے روپ میں تبدیل کر دیا. سیدہ تمازر اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگی، لیکن اس خاتون نے کس طرح اسلام قبول کیا، کس چیز نے اس کی شخصیت کو یکسر بدل دیا. ہوا یہ کہ خنسا اپنے بیٹوں کے ہمراہ بنو سلیم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی. جب یہ وفد آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے متاثر ہو کر سب نے اسلام قبول کر لیا. سب نے ایک اللہ اور اس کے رسول مقبول سے لو لگا لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسا سے اشعار سنے تو آپ نے مزید اشعار سننے کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی جب یہ شعر سنا رہی تھی اپنے تو آپ نے مزید شعر ان سے سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے خنسا اور شعر سناؤ. لیکن جب بنو طے قبیلے کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا، وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی رغبت رکھتے تھے، تو اس وفد میں عدی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ صفانہ بنت حاتم اور قبیلہ بنو طے کے چند افراد آگے بڑھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو عدی بن حاتم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں ایک شخص سب سے بڑا شاعر ہے اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر سخی ہے اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر شہ سوار ہے. یعنی وہ اپنے قبیلے کے گن گانے لگے کہ ایک بہت بڑا شاعر ہے، ایک شہ سوار ہے اور ایک بہت بڑا سخی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نام لیں. عدی بن حاتم نے کہا لوگوں میں سب سے بڑا شاعر امر القیس بن حجر ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا سخی میرا باپ حاتم بن سعد الطائی ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا شہ سوار عمرو بن مادی کرب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، جس طرح تم کہتے ہو یہ درست نہیں. در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ خنسا ہے، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں اور لوگوں میں سب سے بڑا شہ سوار علی ابن ابی طالب ہے. خنسا کے حق میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ ہونے کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ خاتون جو ایک وقت میں اپنے بھائیوں پر اتنا روتی ہیں، دوسرے وقت میں کس طرح اپنے بیٹوں کو اللہ کی خاطر نکلنے کے لیے ہمت بندھاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تم پیٹ پھیر کر واپس نہیں آنا. انسان وہی ہے، خاتون وہی ہے، لیکن کس طرح پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ایمان کے اندر داخل ہونے سے. پہلے بھائیوں کی سخاوت اور ان کی خوبیوں پہ روتی تھی ان کے مرنے کے بعد کہ کیسے کیسے انسان دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد وہ ان کے جہنم میں ہونے پر، یعنی مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے وہ روتی تھی کہ ان کا انجام کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جہاں اس کے لیے بھائیوں کا مرنا اتنا بھاری تھا، وہاں بیٹوں کو شہادت کے لیے خود انکریج کر رہی ہیں. موت تو وہی ہے، موت تو موت ہے، اور ایک عورت کے لیے بھائی سے زیادہ اس کی اپنی اولاد قیمتی ہو سکتی. لیکن کس طرح خوشی کے ساتھ اور کتنی ہمت کے ساتھ اور کتنے بہترین الفاظ کے ساتھ آگے ہم پڑھیں گے
کہ وہ اپنے بیٹوں کو بہادری کے ساتھ لڑنے کے لیے کہتی ہیں، اور وہ بھی کس طرح اپنی ماں کی بات کو پلے باندھ لیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آتا، اور ان کے واپس نہ آنے پر وہ شکر ادا کرتی ہیں، ایک آنسو بھی نہیں بہاتی۔ جب سیدہ خنسا اور ان کے چاروں بیٹوں نے جنگ قادسیہ کے لیے روانگی کا اعلان سنا تو چاروں بیٹوں نے جلدی سے ہتھیار زیب تن کر لیے۔ ان کی بہادر والدہ اپنے بیٹوں کو حوصلہ دلانے لگی، مسلح بیٹوں کو نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ اسے دکھائی دے رہا تھا کہ شاید اس کا اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے پیارے بیٹو، تم نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنی پسند کے مطابق ہجرت اختیار کی۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود حقیقی نہیں، تم ایک آدمی کے بیٹے ہو اور ایک ماں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، یعنی میں شریف عورت ہوں، اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، اور نہ تمہارے حسب نسب میں کوئی آمیزش آنے دی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کس قدر ثواب ہے۔ تم اس بات کو بھی خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران 200۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے۔ جب تم صحت اور عافیت کے ساتھ صبح کے وقت اٹھو تو اپنے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے چاق و چوبند ہو کر میدان جنگ میں اترو۔ جب لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے، زور کا رن پڑے، تو تم پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یا تم غازی بن کر کامیابی حاصل کرو گے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹو گے، یا شہید ہو کر خلد بری کے معزز مہمان بن جاؤ گے۔ ہر دو صورت میں کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم بوسی کرے گی۔ ایک مومن ماں نے اپنے مومن بیٹوں کے دلوں میں بہادری کی رمق پیدا کر دی۔ وہ اپنی والدہ کی جانب سے حوصلہ پا کر ایک اکڑ مزاج ظالم دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان نیک دل بیٹوں نے اپنی والدہ کی وصیت کو میدان جنگ میں اترنے کے لیے زاد راہ بنا لیا۔ ماں کی وصیت بیٹوں کے لیے ایسا نور ثابت ہوئی جس سے میدان میں اجالا ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمن سے وہ کچھ حاصل کر لیا جس کی وہ امید رکھتے تھے۔ پھر نوجوان بیٹے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی والدہ سے پختہ عہد کیا کہ یا وہ غازی بنیں گے یا جام شہادت نوش کریں گے۔ ان دونوں میں سے ایک کا اعزاز اپنے رب کے حکم سے ضرور حاصل کریں گے۔ جب یہ بہادر بیٹے اپنے والدہ سے میدان جنگ کی طرف پلٹے تو ان کے کانوں میں ماں کی دعائیں تھیں جو ان کے لیے جوش، ولولے اور جذبے کا باعث بن رہی تھی، خوف، تردد، بزدلی کو بھگا رہی تھی۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، رشت و ہدایت سے آراستہ ہو چکے تھے، اور وہ اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے تھے، اور اپنے دشمن کے خلاف ان کے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوت ایمان سے آراستہ تھے، خوف و ہراس ان کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا۔ اور پھر ان میں سے ایک ایک بیٹے نے مختلف شعر پڑھے، یعنی ہر بیٹے نے الگ الگ جو ماں کی نصیحت یاد رکھی تھی وہ دہرائی، اور پھر ایک کے بعد ایک سب شہید ہو گئے۔ جنگ قادسیہ کے بہادر جنگجو فتح یاب ہو کر واپس آئے، لیکن سیدہ خنسا کے چاروں بیٹے واپس نہ آئے۔ خنسا میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ بیٹوں کے بارے میں معلوم کرے۔ میدان جنگ سے واپس آنے والے ایک شخص نے خنسا کے قریب آ کر درد بھرے انداز میں بتایا کہ تیرے چاروں فرزند جام شہادت نوش کر چکے۔ انہوں نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، نہ اپنے چہرے کو پیٹا، نہ اپنے کپڑے پھاڑے، اور نہ اپنے سر پہ مٹی ڈالی، کیونکہ سب جاہلی دور کے کام تھے۔ لیکن اب انہوں نے اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا، اور بہت خوش دلی کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم جمیعا وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان تمام کو خلعت شہادت سے سرفراز کر کے مجھے عزت بخشی۔ میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ سیدہ خنسا زندگی کے آخری لمحے تک نعمت ایمان سے سرفراز رہی۔ وہ ایمان ہی کی حالت میں 24 ہجری کو دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ دور جاہلیت میں عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حج سے پہلے مختلف علاقوں میں وہ اپنی شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے تھے، یعنی لوکل مقابلے آپ سمجھے کہ ہوتے تھے۔
خنسا بھی ہر سال ان مقابلوں میں شریک ہوتی تھی کیونکہ ایک بہت بڑی شاعرہ تھی اور اس کے مرثیے بھی بے نظیر سمجھے جاتے تھے. حضرت خنسا جب اسلام لے آئیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے لگی تو بھائی کی یاد ان کے دل میں بدستور رہی. زمانہ جاہلیت میں عورتیں کسی کا سوگ کرتی تو سر پر بالوں کا گچھا باندھ لیتی، یعنی جوڑا بنا لیتی تھی، بال اوپر کر لیتی تھی. حضرت خنسا نے بھی اپنے بھائی سخر کے سوگ میں اسی طرح کا گچھا باندھا ہوا تھا. ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی کہ حضرت عمر کی نظر ان پہ پڑ گئی. انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا اسلام اس قسم کے سوگ اور افسوس کی اجازت نہیں دیتا. عرض کیا امیر المومنین، جس غم اور افسوس میں میں ہوں اسے میں ہی جانتی ہوں، خدا کرے کوئی اور ایسے غم میں مبتلا نہ ہو. حضرت عمر نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ لوگوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے برداشت کی ہیں، تم بھی برداشت کرو، لیکن اس طریقے سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کو چھوڑ دو. یعنی وہ ایک غم کا سمبل ہوتا تھا. تو اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ بالوں کو سیدھا کر دیا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.